السلام علیکم۔ ڈیٹا اسٹرکچر کورس کا یہ لیکچر نمبر 14 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوزنگ ٹیمپلیٹس ان C++۔ پریویس ویڈیو لیکچر میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہفمین کوڈنگ الگوریدم ڈسکس کریں گے۔ ہفمین کوڈنگ کی امپلیمنٹیشن میں پریورٹی کیوز یوز ہوتی ہیں، تو ہفمین کوڈنگ پڑھنے سے پہلے دو ٹاپکس ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے وہ کور ہو جائیں تاکہ ایک بیس بن جائے ہفمین کوڈنگ الگوریدم کی امپلیمنٹیشن بنانے کے لیے۔ تو یہ کوڈنگ اگزامپل دیکھیں کہ ہم نے دو نمبرز ایڈ کرنے ہیں کہ سپوز کہ وہ دونوں نمبرز جو ہیں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے ہیں، تو ہمیں ایک ایڈ فنکشن بنانا ہوگا جس کے ان پٹ آرگومنٹس جو ہیں وہ انٹیجر ہیں، اور اگر ہم نے دو نمبرز کی ایڈیشن کرنی ہے جبکہ وہ دونوں نمبرز ڈبل ڈیٹا ٹائپ کے ہیں، تو ہمیں ایک اور ایڈ فنکشن بنانا پڑے گا جس کے یہ دو ان پٹ آرگومنٹس جو ہیں وہ ڈبل ڈیٹا ٹائپ کے ہوں۔ تو جتنی بھی مختلف ڈیٹا ٹائپس ہوں گی تو ان کی ہینڈلنگ کے لیے ہمیں بار بار ایک نیا ایڈ فنکشن جو ہے وہ بنانا پڑے گا اگر ہم ان ڈیٹا ٹائپس کو ایڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک ہی نام کے ہم ایک سے زیادہ فنکشنز بنا سکتے ہیں، لیکن ان کی ان پٹ آرگومنٹس کا جو آرڈر ہے وہ آپس میں میچ نہیں ہونا چاہیے۔ مین فنکشن میں ہم نے دو انٹیجر ویریبلز بنائے، ان کو انیشلائز کیا، اور دو ڈبل ڈیٹا ٹائپ کے ویریبلز بنائے، اور یہاں ہم نے ایڈ فنکشن کال کیا سی آؤٹ کے اندر، اس کو دو انٹیجر نمبرز دے رہے ہیں۔ تو کمپائلر ان دونوں کی ڈیٹا ٹائپ میچ کرے گا کہ کس والے ایڈ فنکشن کے ساتھ میچ ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ڈیٹا ٹائپس جو ہیں یہ اوپر والے ایڈ فنکشنز کے ساتھ میچ ہوتی ہیں، تو کمپائلر اس ایڈ فنکشن کو کال کرے گا، اور اگر ہم ایڈ فنکشن کو کال کرتے ہوئے دو ویریبلز دے رہے ہیں لیکن وہ ڈبل ڈیٹا ٹائپ کے ہیں، تو کمپائلر جو ہے یہ نیچے والے ایڈ فنکشن کو کال کرے گا۔ تو جتنی بھی ڈیٹا ٹائپس نئی آتی جائیں گی ہمیں بار بار نئے ایڈ فنکشنز بنانے پڑیں گے۔ یوزنگ ٹیمپلیٹس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ایک ہی ایڈ فنکشن بنائیں گے اور جو بھی نئی ڈیٹا ٹائپ ہوگی اس کا جو اسپیشل ایڈ فنکشن ہے وہ کمپائلر خود سے جنریٹ کر لے گا۔ تو اب اگر اس کوڈ کو رن کریں تو سب سے پہلے دو انٹیجر نمبرز کی ایڈیشن کا ہمارے پاس آنسر آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے دو ڈبل ڈیٹا ٹائپ کے نمبرز کی ایڈیشن کا آنسر ہمارے پاس آ گیا۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کی مدد سے فنکشن ٹیمپلیٹس وہ سمجھاتا ہوں۔ فنکشن ٹیمپلیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں، ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں ٹیمپلیٹ کی ورڈ، ٹیمپلیٹ کی ورڈ کے بعد اینگل بریکٹس لکھی جاتی ہیں، اور اس کے اندر لکھتے ہیں کلاس کی ورڈ، یا کلاس کی جگہ آپ یہ کی ورڈ بھی یوز کر سکتے ہو ٹائپ نیم، اور اس کے بعد آپ نے اس ڈیٹا ٹائپ کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا۔ سپوز میں T1 T2 یا خالی T اس نئی ڈیٹا ٹائپ کا میں نام رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فنکشن بنانا ہے، تو ہم نے کہا ایڈ نام کا فنکشن ہے اور اس کی ریٹرن ٹائپ T ہے، فرسٹ آرگومنٹ جو ہے اس کا نام A ہے اور فرسٹ آرگومنٹ کی ڈیٹا ٹائپ T ہے۔ اسی طرح سیکنڈ آرگومنٹ B ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ T ہے، اور یہ A+B کرے گا اور A+B کو ریٹرن کرے گا ایز اے T ڈیٹا ٹائپ۔ T مطلب کہ وہ کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دو انٹیجر نمبرز بنائے، پھر ہم نے دو ڈبل ڈیٹا ٹائپ کے ویریبلز بنائے، اور یہ دیکھیں اب ہم نے ایڈ فنکشن کال کیا تو ہم نے اس کو دو انٹیجر نمبرز پاس کیے، تو کمپائلر نے اس ایڈ کا انٹیجر ورژن جو ہے وہ بنا کے وہ کال کیا۔ اور اب اگر ہم ایڈ کال کرتے ہیں اور دو ڈبل ڈیٹا ٹائپس اس کو ان پٹ آرگومنٹس میں دے رہے ہیں، تو اب کمپائلر کیا کرے گا، اسی ایڈ فنکشن کا ایک انٹیجر ورژن بنائے گا اور وہ کال کر دے گا۔ اس کو رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں رن کرنے پہ بالکل پہلے والے پروگرام کی طرح ہی آؤٹ پٹ آئے گی کہ پہلے دو انٹیجر نمبرز کی ایڈیشن کا آنسر آیا، پھر دو ڈبل ڈیٹا ٹائپس کے نمبرز کی ایڈیشن کا آنسر آیا۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ہم ایک جنیرک فنکشن بنا سکتے ہیں یوزنگ ٹیمپلیٹس، اور وہ فنکشن جو ہے پھر کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے یوزنگ کلاس ٹیمپلیٹس۔ اور دیکھیں ڈیٹا اسٹرکچر کورس کے شروع میں ہم نے لنک لسٹ بنائی ہے، بائنری ٹریز بنائی ہیں، ہم نے اسٹیک بنائی ہے، کیو بنائی ہے۔
تو اب دیکھو ایک انٹیجر نمبرز کی اسٹیک ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم فلوٹ نمبرز کی اسٹیک بنانا چاہتے ہیں یا ڈبل ڈیٹا ٹائپ کی اسٹیک بنانا چاہتے ہیں، یا وہ اسٹیک جو ہے کوئی اسٹوڈنٹ آبجیکٹس کی اسٹیک ہے یا بکس ڈیٹا ٹائپ کی اسٹیک ہے. تو ڈیٹا ٹائپ تو پھر بے شمار ہی ہو سکتی ہے نا، تو ہمیں اسٹیک کا کوڈ جو ہے نا وہ بار بار چینج کرنا پڑے گا. تو کیوں نہ یوزنگ ٹیمپلیٹس ایک جنیرک اسٹیک بن جائے، اور وہ اسٹیک ہے یا وہ کیو ہے وہ ایک جنیرک ہے، اور اس کو کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ نے صرف ون ٹائم اس کو کوڈنگ کر کے جنیرک فارم میں اس کو بنا کے رکھ دیا. تو دیکھیں کوڈ ری یوزیبلٹی ہو گئی، کوڈنگ نسبتاً آسان ہو گئی. اور اگر آپ نے پہلے سے اسٹیک بنا لی ہے، آگے کسی سچویشن میں یوز ہو رہی ہے، تو وہ اسٹیک کلاس کا آبجیکٹ بنا کے آگے آپ یوز کر لو گے، وہ علیحدہ بات ہے. آپ کی وہ بکس کی اسٹیک ہے یا کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کی اسٹیک ہے. اسٹیک کی بجائے ہم اس کو ذرا مزید آسان اگزامپل کے ساتھ پڑھتے ہیں. سپوز کہ میں نے ایک جنیرک کلاس بنانی ہے کیلکولیٹر کی، تاکہ وہ کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کے اوپر وہ کیلکولیٹر کام کرے، یعنی انٹیجرز، فلوٹ، ڈبل، ہر طرح کی ڈیٹا ٹائپ کے لیے وہ کیلکولیٹر جو ہے آپریشن کرے. تو اس کے لیے دیکھو فنکشن ٹیمپلیٹس کی طرح آپ نے یہ کی ورڈ لکھنا ہے، ٹیمپلیٹ، اس کے بعد اینگل بریکٹس، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کلاس، یا کلاس کی جگہ یہاں پہ ٹائپ نیم کی ورڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس ٹائپ کو کوئی نام اسائن کرنا ہے. تو ہم نے کہا وہ ٹی ٹائپ ہے یا T1 ٹائپ ہے یا T2 ٹائپ ہے، اس طرح ہم نے کوئی نہ کوئی نام دے دیا. تو یہ ٹیمپلیٹس آ گئی. اب آگے جنرل جس طرح آپ اپنی کلاس بناتے ہیں نا آبجیکٹ اورینٹڈ وے سے کوڈنگ کرتے ہوئے، کہ کلاس کی ورڈ آتا ہے، اس کے بعد کلاس نیم آیا، اور اس کے بعد آپ نے پرائیویٹ اور پبلک کی ورڈز لکھے، اور ایٹریبیوٹس کو آپ نے پرائیویٹ رکھا، اور جو آپ کے کنسٹرکٹرز اور فنکشنز وغیرہ ہیں ان کو آپ نے پبلک لکھا. تو میں نے کہا کہ کلاس کے اندر دو ایٹریبیوٹس ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2، اور ان کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے ٹی ڈیٹا ٹائپ ہے. مطلب یہ کہ جب اس کا آبجیکٹ بنے گا تو تب بتایا جائے گا کہ یہ نمبر 1 اور نمبر 2 جو ہیں کس ڈیٹا ٹائپ کے. یہ دیکھیں مین فنکشن میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کیلکولیٹر کا آبجیکٹ بنے آئی کیلک، اور اس کے اندر جو ڈیٹا ٹائپ یوز ہوگی نمبر 1 اور نمبر 2 کی وہ انٹیجر ہوگی. اور نیچے والی لائن میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈی کیلک آبجیکٹ بنے، لیکن اس کے اندر num1 num2 کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ڈبل ڈیٹا ٹائپ ہوگی. تو آبجیکٹس بنانے کا یہ سینٹیکس ہے. واپس کوڈ کی طرف آتے ہیں. تو یہ ہم نے 2 آرگومنٹ کنسٹرکٹر بنایا کہ فرسٹ آرگومنٹ جو ہے وہ num1 میں چلا جائے گا، اور سیکنڈ آرگومنٹ جو ہے num2 میں کاپی ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے رزلٹ نام کا ایک فنکشن بنایا ہے، اور یہ رزلٹ جو ہے یہ شو کرے گا کہ وہ 2 نمبرز کون سے ہیں، اور اگر ان دونوں نمبرز کو ہم ایڈ کریں تو ایڈ فنکشن کال کر کے یہاں پہ ایڈیشن کا آنسر آ جائے، اور اگر پہلے نمبر کو دوسرے نمبر پہ ڈیوائڈ کریں تو ڈیوائڈ فنکشن کال ہو اور ڈویژن کا آنسر یہاں پہ آ جائے. پھر ہم نے کہا کہ اس کلاس کے اندر ایڈ اور ڈیوائڈ نام کے بھی 2 فنکشنز ہیں، اور وہ ٹی ڈیٹا ٹائپ ریٹرن کرتے ہیں. تو دیکھیں رزلٹ کی طرح اگر ہم فنکشن کلاس کے اندر لکھیں تو بائی ڈیفالٹ وہ ان لائن ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم فنکشن ڈیکلریشن کلاس کے اندر لکھتے ہیں، اور فنکشن ڈیفینیشن جو ہے آؤٹ سائڈ دا کلاس لکھتے ہیں. تو ایڈ اور ڈیوائڈ جو ہیں یہ ان لائن نہیں ہیں، لیکن یہ جو 2 آرگومنٹ کنسٹرکٹر ہے اور رزلٹ ہے یہ ان لائن فنکشن ہے. کیلکولیٹر کلاس کی یہاں پہ ڈیفینیشن اینڈ ہوگی. آؤٹ سائڈ دا کلاس اب ہم نے ایڈ فنکشن لکھنا ہے نا. تو نارملی آپ کس طرح لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ریٹرن ٹائپ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کلاس نیم، پھر اسکوپ ریزولوشن آپریٹر، پھر فنکشن نیم اور اس کے ان پٹ آرگومنٹس، اس کے بعد جو ہے فنکشن کی باڈی ہوتی ہے. تو کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی فنکشن بنانا ہے نا، اس کے ریٹرن ٹائپ سے بھی پہلے آپ نے یہ چیز کا اضافہ کر دینا کہ اس فنکشن کے اندر
جو ٹیمپلیٹس یوز ہو رہے ہیں ان کا یعنی کیا نام ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹی نام کی ٹیمپلیٹس جو ہیں اس میں یوز ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ ایڈ فنکشن وائڈ تو نہیں ریٹرن کر رہا نا، کوئی آنسر ریٹرن کر رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نے لکھا آنسر کی ریٹرن ٹائپ ٹی ہے۔ اور اگر ان پٹ آرگومنٹ لے رہا ہوتا تو ہم لکھ دیتے کہ ٹی نام کی ان پٹ آرگومنٹس یہ لے رہا ہے، جس طرح وہ پریویس ایگزامپل میں آپ کو بتایا۔ خیر اس نے 2 نمبرز ایڈ کیے، آنسر ریٹرن کر دیا، ریٹرننگ آنسر کی ڈیٹا ٹائپ ٹی ہے۔ اسی طرح ڈیوائڈ فنکشن جو ہے دونوں نمبرز کو ڈیوائڈ کرے گا اور ہمیں ایک آنسر ریٹرن کرے گا، اور ریٹرن آنسر کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے ٹی ہے۔ تو اب مین فنکشن میں ہم نے کہا کیلکولیٹر کلاس کا ایک آبجیکٹ بنے، آبجیکٹ کا نام ہے آئی کیلک، اور اس کو ہم نے 2 انٹیجر نمبر پاس کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 2 آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا۔ اور آبجیکٹ بنانے سے بھی پہلے آپ نے اینگل بریکٹس میں بتانا ہے کہ آبجیکٹ کے اندر جو ہے ڈیٹا ٹائپ کون سی یوز ہوگی۔ num1 num2 2 ایٹریبیوٹس تھے نا اندر، اور فنکشن کی ریٹرن ٹائپ میں بھی ٹی لکھا ہوا ہے نا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ num1 num2 اور فنکشن کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے۔ اسی طرح ایک اور ہم نے ڈی کیلک نام کا آبجیکٹ بنایا اور 2 آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہوا، لیکن آبجیکٹ بنانے سے بھی پہلے ہم نے بتانا ہے کہ اس کے اندر جو ٹی ڈیٹا ٹائپ ہے وہ کون سی ڈیٹا ٹائپ ہے، تو یہاں پر ٹی سے مراد یعنی ڈبل ڈیٹا ٹائپ یوز ہوگی کوڈنگ کے اندر۔ اب ہم نے کہا کہ انٹیجر نمبرز کا رزلٹ یہ ہوگا کہ انٹیجر نمبر والا آبجیکٹ جو ہے اپنا رزلٹ فنکشن کال کرے، تو یہ جو رزلٹ فنکشن ہے یہ کیا کرے گا، یہ ایڈ اور ڈیوائڈ فنکشن کال کرے گا، لیکن ایڈ اور ڈیوائڈ جو ہیں وہ کون سے والے کال ہوں گے، جو انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے لیے کمپائلر نے جنریٹ کی ہیں۔ اور اس طرح دوبارہ ہم نے پھر لکھا کہ ڈبل کا ڈیٹا ٹائپ کا رزلٹ کیا ہوگا، تو ڈبل ڈیٹا ٹائپ والا آبجیکٹ ڈاٹ رزلٹ، تو یہ رزلٹ فنکشن کال ہوگا، تو یہ رزلٹ فنکشن جو ہے ایڈ اور ڈیوائڈ کو کال کر رہا ہے، اور ایڈ اور ڈیوائڈ جو ہیں اب یہ 2 فنکشن بنیں گے، لیکن وہ دونوں ڈبل ڈیٹا ٹائپ کے لیے ڈیزائن ہوں گے، وہ کمپائلر خود سے بنائے گا۔ تو اس طرح ڈیٹا ٹائپ کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک نیا ورژن جو ہے وہ بن جاتا ہے اور ہمارا کوڈ جو ہے ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آنسر آیا کہ انٹیجر کا رزلٹس جو ہے نمبرز آر 5 and 2، اور 5 + 2 = 7 ہے، اور 5/2 = 2 ہے۔ تو دیکھو 5/2 2.5 ہوتا ہے نا، تو چونکہ وہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے تو انٹیجر ڈیٹا ٹائپ میں جو فلوٹ پارٹ ہے وہ راؤنڈ آف نہیں ہوتا، وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، خالی انٹیجر پارٹ بچتا ہے، اس لیے 2.5 کی بجائے 2 آنسر آیا۔ اور اگر ہم اس کو 2 نمبر دیں اور وہ ڈبل ڈیٹا ٹائپ کے ہیں یعنی 2.6 اور 1.2، تو ان کی ایڈیشن کرنے پہ 3.8 آیا، اور 2.6 کو ڈیوائڈ کریں 1.2 سے تو 2.16667، یہ ہمارے پاس آنسر آیا۔ تو نیچے جو ہے ڈبل ورژن کال ہو رہا ہے اور اوپر جو ہے انٹیجر ورژن کال ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک فنکشن کے اندر 2 مختلف ڈیٹا ٹائپس یوز ہو رہی ہیں اور وہ دونوں ہی جنیرک ہیں، تو پھر ہمیں ایک کی بجائے 2 ٹیمپلیٹس بنانی پڑیں گے۔ اگر ہماری کلاس میں ایک سے زیادہ جنیرک ڈیٹا ٹائپس یوز ہو رہی ہیں تو ہمیں ایک سے زیادہ ٹیمپلیٹس ڈیفائن کرنے پڑیں گے۔ سپوز کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک کلاس بنائی ہے، اس کا نام ہے ٹیسٹ کلاس، اور اس کے اندر 2 ایٹریبیوٹس ہیں اے اور بی۔ تو اے کی ہم کہہ رہے ہیں ڈیٹا ٹائپ T1 ہے اور بی کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے T2 ہے، مطلب کہ 2 ڈیفرنٹ جنیرک ڈیٹا ٹائپس ہیں۔ تو اس کے لیے ٹیمپلیٹس کیسے بنانی ہے، تو جس طرح اوب میں ہوتا ہے آپ کلاس کی ورڈ لکھتے ہو، کلاس نیم لکھتے ہو، اور اس سے بھی اوپر آپ نے ایک لائن لکھنی ہے ٹیمپلیٹ کی ورڈ، اور اس کے بعد یہ اینگل بریکٹس، اور اینگل بریکٹس کے اندر آپ نے کاما سیپریٹڈ 2 ٹیمپلیٹس ڈیفائن کرنی ہے۔ تو یہاں پہ لکھیں کلاس T1 کاما کلاس T2، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں
टाइप नेम T1 कॉमा टाइप नेम T2। तो T1 T2 दो टेम्पलेट्स डिफाइन हो गए। तो टेस्ट क्लास के अंदर हमने लिखा कि एट्रीब्यूट A जो है T1 डाटा टाइप का है और एट्रीब्यूट B जो है T2 डाटा टाइप का। उसके बाद हमने 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया। तो जो क्लास नेम है वही फंक्शन नेम है, ये कंस्ट्रक्टर की पहचान है और इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती। तो हमने कहा कि जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो T1 डाटा टाइप का होगा और फर्स्ट वन आर्गूमेंट जो है वो A में जाके सेव होगा। सेकंड आर्गूमेंट जो है उसका नाम B2 है और वो T2 डाटा टाइप का होगा और सेकंड आर्गूमेंट जो है वो एट्रीब्यूट B में जाके सेव होगा। फिर हमने कहा कि इस क्लास के अंदर दो फंक्शंस भी हैं, एक टेस्ट नाम का फंक्शन है और एक शो नाम का फंक्शन है। दोनों की रिटर्न टाइप वाइड है, लेकिन टेस्ट फंक्शन जो है ये दो आर्गूमेंट्स भी ले रहा है। पहला आर्गूमेंट T1 डाटा टाइप का है और सेकंड आर्गूमेंट जो है वो T2 डाटा टाइप का। तो आउटसाइड द क्लास हमने इनको बनाया है। क्यों बनाया है? तो अगर ये दोनों फंक्शन क्लास के अंदर बनाते तो इन लाइन बन जाते, तो इसलिए क्लास के अंदर उनकी डिक्लेरेशन लिखी है और आउटसाइड द क्लास उनकी डेफिनेशन लिखी है। तो आउटसाइड द क्लास हम टेस्ट फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखना है टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट्स टाइप नेम T1 कॉमा T2, क्योंकि इस फंक्शन में T1 T2 दोनों डाटा टाइप्स यूज़ हो रही हैं ना, इसलिए ये लिखना है। उसके बाद लिखना है फंक्शन की रिटर्न टाइप, तो वो तो वाइड है। उसके बाद ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो टेस्ट क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो T1 T2 है ना, ये एंगल ब्रैकेट्स के साथ एक दफ़ा फिर लिखने हैं, यानी क्लास नेम के बाद भी इनको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ टाइप नेम कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉमा सेपरेटेड यहाँ भी लिखने। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, चूँकि क्लास नेम और फंक्शन नेम के बीच में ये लिखा जाता है ना, फिर फंक्शन का नाम, फिर उसके इनपुट आर्गूमेंट्स और इनपुट आर्गूमेंट्स की डाटा टाइप। तो हमने कहा कि जो x है वो एट्रीब्यूट A में जाके सेव होगा और जो सेकंड आर्गूमेंट y है वो B में जाके सेव होगा। तो इस तरह ये टेस्ट नाम का फंक्शन बन गया। फिर हमने ये किया कि शो नाम का फंक्शन बनाया आउटसाइड द क्लास। तो सबसे पहले दोनों टेम्पलेट्स के नाम यानी टाइप नेम T1 कॉमा टाइप नेम T2 एंगल ब्रैकेट्स के साथ और उससे पहले टेम्पलेट कीवर्ड। उसके बाद क्या आएगा? उस फंक्शन की रिटर्न टाइप। सपोज उस फंक्शन की रिटर्न टाइप T1 है, T2 है या वाइड है, तो जो भी डाटा टाइप है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद किस क्लास से बिलोंग करता है और उस क्लास के दोनों टेम्पलेट्स, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम। तो शो में हमने लिख दिया सी आउट A की वैल्यू एंड और उसके बाद B की वैल्यू। उसके बाद मेन फंक्शन पे आए तो देखें हमने कहा टेस्ट क्लास, ये हमारा क्लास नेम है और उस क्लास डाटा टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट का नाम है test1 और उसको हमने दो नंबर्स पास किए हैं, यानी पहला नंबर पॉइंट्स में है और दूसरा नंबर जो है यानी होल नंबर है, यानी पॉइंट्स के बगैर है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं इस क्लास के अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं A B, इनकी डाटा टाइप क्या होगी ना। ठीक है, पहले हमने T1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसका एट्रीब्यूट A जो है डबल डाटा टाइप का होगा और एट्रीब्यूट B जो है वो इंटीजर डाटा टाइप का होगा। फिर एक और अब ऑब्जेक्ट बनाया test2, उसका एट्रीब्यूट A इंटीजर डाटा टाइप का है और एट्रीब्यूट B जो है कैरेक्टर डाटा टाइप का है। और कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है दोनों में। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, A इज़ इक्वल टू 1.23 कर देगा और B इज़ इक्वल टू 123 करेगा। और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, A इज़ इक्वल टू 200 करेगा और B इज़ इक्वल टू कैरेक्टर Z होगा, क्योंकि B कैरेक्टर डाटा टाइप का बन गया है ना। अब हमने दोनों को शो किया ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो test1 ऑब्जेक्ट जब शो कॉल करेगा
تو اے کی ویلیو اینڈ بی کی ویلیو شو ہوگی، یعنی اے ڈبل ڈیٹا ٹائپ کا ہے اور بی جو ہے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا. اور test2 جب شو کال کرے گا تو اے کی ویلیو یعنی اے انٹیجر ہے اینڈ بی کی ویلیو، اور بی کیا ہے، ایک کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے. تو اس طرح یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا. آج کی ویڈیو لیکچر میں آپ نے یہ سمجھا کہ ٹیمپلیٹس کو یوز کرتے ہوئے C++ میں کوڈنگ کیسے کرتے ہیں. پہلے ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹس پڑھا، پھر ہم نے کلاس ٹیمپلیٹ پڑھا، پھر ہم نے پڑھا کہ کلاس کے اندر ایک سے زیادہ ٹیمپلیٹ یوز کرنی ہے تو اس کی کوڈنگ کیسے ہوگی. تو ٹیمپلیٹس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم نے جو لنک لسٹ، اسٹیک، کیوز، بائنڈری ٹریز جو پڑھے ہیں ان کی تو ڈیٹا ٹائپ ہم نے کوڈنگ میں لکھ دی ہے نا. تو اب وہ ایک جنیرک ڈیٹا ٹائپ کے وہ کنٹینر بنائے جا سکتے ہیں تاکہ وہ فیوچر میں کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کے لیے بغیر کوئی کوڈ چینج کیے ان کو ہم یوز کر سکیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ ٹیمپلیٹس یوز کرتے ہوئے پریورٹی کیو کیسے بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پریورٹی کیو کو یوز کرتے ہوئے ہاف مین کوڈنگ الگوریدم کی امپلیمنٹیشن کیسے کرتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے اس چینل چشتی اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہونے پہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کا بٹن پریس کریں. اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اللہ حافظ.